السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقرر ہیں خطیب ادیب حضرت علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت فیضہم، بامقام جامعہ اسلامیہ ڈیرہ غازی خان، بتاریخ 7 اکتوبر سن 2000۔ اور سب مل کر سنتے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما ہے نور نبوت عظمت صحابہ کے عنوان سے ہے۔ مجھ سے پہلے صاحبزادہ برادر عزیز مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب، ان سے پہلے حضرت درخواستی دامت برکاتہم اللہ علیہ حافظ محمد نواز صاحب، علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب، دیگر علماء خطاب کر چکے ہیں۔ رات کا کافی حصہ چونکہ بیت چکا ہے، بلکہ آخری حصہ شروع ہو رہا ہے۔ او صوفی چپ کرو۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں معراج النبی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رجب اسلامی مہینوں میں ایک اہم ترین مہینہ ہے، جس کو اشہر حرم میں تعبیر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں بھی اس مہینے کا احترام ہے اور اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کا احترام تھا۔ اس مہینے کے اہم واقعات میں رحمت کائنات کا معراج، مسلمانوں پہ نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، حیدر کرار کی ولادت با سعادت، جناب معاویہ ابن ابی سفیان کا وصال انتقال، امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مہینے میں وفات، اور اسی مہینے کی 27 کی رات کو امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید کی وفات بھی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے سپاہ کے دوستوں کو رجب کا مہینہ یاد نہیں، 22 فروری یاد ہے، لیکن اسلامی مہینے کے لحاظ سے مولانا کی شہادت اس رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ قابل قدر دوستو، معراج یہ عربی کا لفظ ہے، عروج کے معنی میں ہے سیڑھی رکھ کر نیچے سے بلندی کی طرف جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے ظاہری معراج، ایک ہے باطنی اور حقیقی معراج۔ ظاہری معراج یہ ہے کہ ایک آدمی ظاہراً کرسی پہ بیٹھا ہے، آپ حضرات نیچے بیٹھے ہیں، ہر آدمی ظاہراً دیکھ کر کہے گا کہ یہ عروج پر ہے اور وہ نیچے پستی میں ہے۔ روحانی یا باطنی معراج یہ ہے کہ بیٹھے تو دونوں زمین پر ہیں، بیٹھے تو دونوں نیچے ہیں، سب کے سب چٹائی پر ہیں، لیکن ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو علم کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، تفوق کے لحاظ سے بہت اونچا ہے۔ ہر آدمی اسے دیکھ کر یہ کہتا ہے یار بیٹھا تو چٹائی پہ ہے لیکن آدمی بڑا اونچا ہے، بڑے اونچے مقام پر ہے، بڑے اونچے مرتبے پر ہے، بڑی اونچی عظمت والا ہے۔ قابل قدر دوستو، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو معراج کی سعادت عطا کی، لیکن جو رحمت کائنات کو معراج نصیب ہوا، باقی انبیاء کو معراج وہ تھا جس معراج کی حیثیت یہی تھی کہ ان کو باطنی معراج تھا، بحیثیت نبوت رسالت کے وہ قوم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ آقا کا معراج ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ ظاہری لحاظ سے اللہ نے محبوب کو عرش بری پہ پہنچایا ہے، باطنی لحاظ سے ختم نبوت کا تاج عطا کر کے پوری کائنات کا سردار بنایا ہے۔ اور پھر رحمت کائنات کے معراج پہ یہ سب سے بڑی عجیب خصوصیت ہے، یہ جملہ تو آپ سب سے سنتے ہیں کہ سب پیغمبروں کو معراج فرش پر، آمنہ کے لال کو معراج عرش پر، مگر اس میں حکمت یہ ہے کہ جس کی جہاں نبوت اس کا معراج وہی۔ آدم کی نبوت زمین پر، معراج زمین پر، نوح کی نبوت زمین پر، معراج زمین پر، ابراہیم، اسماعیل، یوسف و یونس و زکریا و دانیال و الیاس و الیسع ذو الکفل، تمام پیغمبروں کی نبوت زمین پر، ان کا معراج بھی زمین پر۔ محبوب کی نبوت زمین پر بھی ہے، عرش بری پر بھی ہے، اس لیے معراج زمین پر بھی ہے، عرش بری پر بھی ہے۔ یہ سامنے کھڑے ہوئے لوگ، میں ذہناً ان سے پریشان ہو رہا ہوں، یہ یہاں نہ نظر آئے۔ یہ پولیس والے حضرات ان کو بھی یہاں سے ہٹا دیں بھائی، یہ ہمارا جلسہ خراب کرنے والے باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ بے شک یہ بابے کھڑے ہیں، ان کو بھی ہٹا دو یہاں سے، کوئی آدمی کھڑا ہوا نہیں نظر آئے۔
کیوں بھائی؟ اوے کیا بدتمیزی ہے، بکواس شروع کی ہوئی ہے، خاموش نہیں ہوتے؟ تمام انبیاء کے معراج میں، آقا کے معراج میں ایک حسین فرق یہ ہے، ہر نبی کا معراج زمین پر بصورت امتحان ہے۔ آدم علیہ السلام میدان عرفات میں ہیں، آنکھوں میں آنسو کی برسات ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا زبان پہ کلمے ہیں، اللہ نے اسی میں اپنا قرب نصیب کیا۔ یہ معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں، نوح طوفان میں ہے، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں، ابراہیم آگ کی چیخے میں ہے، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں، یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں، زکریا آرے میں چیرے جا رہے ہیں، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں، حضرت سیدنا یحییٰ جام شہادت نوش کرتے ہیں، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ ہے، معراج ہے مگر امتحان کی شکل میں۔ تمام پیغمبروں کے معراج اور آقا کی عظمت پہ فرق یہ ہے، ہر نبی کا معراج زمین پہ بصورت امتحان ہے، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صاحب جمال و کمال کی، محبوب ذوالجلال فخر الرسل مولا کل دانائے سبل سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کا معراج زمین پر نہیں، سب کا معراج زمین پہ بصورت امتحان ہے۔ آمنہ کے لال کا معراج عرش بری پہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ سارے کو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ہمارے ہاں امتحانات ہوتے ہیں مدارس میں، اسکولوں میں، آج کل ہمارے ہاں وفاق المدارس کے امتحان ہونے والے ہیں۔ ایک بچہ استاد کو بہت اچھا قرآن سناتا ہے، استاد اس کا سن کر فوراً کہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ بچہ سمجھ گیا کہ میں امتحان میں کامیاب ہوں، مجھے انعام مل رہا ہے۔ استاد نے دوسرے بچے کو داد دی، تیسرے کو دی، چوتھے کو دی، سب کو کہا بہت اچھا پڑھا، بڑا کامیاب ہو، بڑی محنت کی ہے، ادائیگی تلفظ صحیح ہے۔ اب یہ سب کو انعام مل رہا ہے، امتحان میں ان کو انعام دیا جا رہا ہے، امتحان میں ان کو کامیاب کامران کیا جا رہا ہے، امتحان کی شکل میں انہیں کہا جا رہا ہے تم نے بہت اچھا کمال حاصل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ٹاپ کر جائے، کوئی بچہ بورڈ پہ کامیابی حاصل کر لے، کوئی بچہ سب سے پہلی پوزیشن حاصل کر لے، تو ادارے اس کے لیے انتظام اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی جامعہ اسلامیہ کا جلسہ ہو رہا ہے، بھئی 40 طالب علموں کے قریب وہاں دستار بندی ہوگی، بھئی یہ کیا ہے؟ یہ وہ معزز شخصیات ہیں، یہ وہ عظیم طالب علم ہیں جنہوں نے 10 سال محنت کی ہے، قرآن سنت پڑھا ہے، اپنے سینے میں انمول موتی سموئے ہیں۔ اب ان کے لیے وہ احساس کا وقت آیا ہے، اس کے لیے آپ ان کو کیا احساس دے رہے ہیں؟ آپ نے کراچی سے خیبر تک معززین کو، شہر لوگوں کو جمع کیا ہے، صاحب علم لوگوں کو بلوایا ہے، اشتہار لگا رہے ہیں۔ اس دن جلسے کے انتظامات ہوں گے، سٹیج سجایا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کو پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری 10 سال کی کارکردگی، یہ ہے ہماری 20 سال کی محنت کا نچوڑ، یہ ہے ہماری کارشوں کا خلاصہ۔ آخر میں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ یوں تو کامیاب سب ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کو تمغہ دیا جاتا ہے، جس کو انعام دیا جاتا ہے، جس کے لیے محفل کو سجایا جاتا ہے۔ یوں تو سارے نبی اللہ کے امتحانوں میں کامیاب تھے، لیکن آمنہ کے لال طرح طرح ایک ایسا بھی تھا جس نے سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے، جس نے سب سے زیادہ امتحان دیے، جس نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی، جس کی سب سے زیادہ کاوشیں تھی۔ اللہ کو وہ اتنے لاڈلے اور پیارے لگے، جب ان کی کامیابی کے سہرے کا وقت آیا، اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبروں کو جمع کر کے بیت المقدس و استقبالیہ کمیٹی کے لیے ان کو وہاں جمع کیا ہے، فرشتوں کو اپنی جگہ پر اکٹھا کیا ہے۔ 70,000 فرشتہ دائیں ہیں، 70,000 بائیں ہیں، 70,000 آگے ہے، 70,000 پیچھے ہے۔ جنت سے براق منگوایا جاتا ہے، اسے سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگائے جاتے ہیں، نظام کائنات کو پوری دنیا کو مسخر کیا جاتا ہے، پھر اس محبوب کو بڑی عظمتوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے، عرش پر بٹھا کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ لوگوں یہ وہ ہے جس نے سب سے زیادہ ٹاپ کیا ہے، اعلیٰ امتحان دیا ہے، سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ امتحان میں کامیاب تو سارے تھے، لیکن یہ ایک ایسا تھا جس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس امتحان میں کامیابی کے بعد اس کو انعام یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو زمین پر نہیں عرش بری پہ بلا کر اپنا قرب عطا کیا گیا ہے۔ صحیح، چلو آپ تقریر سرائکی میں کریں۔ مجرم ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس مذاق کی وجہ سے وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو مسئلے کا کیا پتا ہے؟ اور تم ایسے نالائق اور بدتمیز لوگوں کو یہاں نگرانیوں پہ کھڑا کر دیتے ہو جو خود زیادہ بولتے رہتے ہیں۔
توجہ کریں بھائی، اب وہ کیسٹر والوں کا حال دیکھو، یعنی اپنے جلسے خود خراب کرتے ہو۔ توجہ فرمائے بھائی، اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج عطا کیا، یہ رحمت کائنات کا ایک معجزہ ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ اونچی آواز سے، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام جو اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھانے کے لیے، اللہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے نبی کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر کرائے جس کا مقابلہ کرنے سے پوری کائنات عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہ کر سکے، ساری دنیا عاجز آ جائے اور نبی وہ کام کر کے دکھا دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کہیں اور بلند آواز سے کہیں۔ پہاڑ ہے سامنے، میری طرف دیکھنا، آپ راکٹ ماریں، میزائل وہاں پر پھینکیں، آپ وہاں پر شاہین اور غوری ڈالیں، وہ پھٹ تو سکتا ہے، اس کے اندر سے زندہ جانور نہیں نکل سکتا۔ نبی اشارہ کرتا ہے، پہاڑ پھٹے، اندر سے ڈاچی باہر نکل آئے، اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ وہ جو اللہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرے، اللہ اپنی قدرت بنوانے کے لیے پیغمبر کے ہاتھ سے جس چیز کا اظہار کرے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دریا چل رہا ہے، آپ اس پہ کوئی چیز مارے، پانی پانی رہے گا، یہ نبوت کا معجزہ ہے کہ اس پہ پگراسا مارا ہے، راستے بنے ہیں۔ صرف راستے نہیں بنے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے وہ جو 12 راستے بنو اسرائیل کے لیے بنے تھے، یوں پانی اس طریقے سے دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا، پھر درمیان میں خشکی آ جاتی، پھر ایک دیوار پانی کی بنتی، پھر خشکی ہوتی، پھر دیوار بنتی، اور اس دیوار میں باقاعدہ کھڑکیاں نما جگہ کھلی ہوئی تھی تاکہ گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ سکے، میں یہاں سے گزر رہا ہوں، وہ وہاں سے گزر رہا ہے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ پتھر ہے، آپ اس پہ کوئی چیز مارے، اس میں درست ہے، یہ پتھر پھٹ تو سکتا ہے، لیکن نبی پتھر پہ آسا مارے، اس سے پانی کے چشمے نکلے، اس کو پیغمبر کا معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کہتے اس کو ہیں کائنات میں جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، پتھروں کا کام چلنا نہیں، وہ جامد اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ نبی اشارہ کرے، پتھر چل کے آئے، نبوت کا معجزہ ہے۔ جانور خاموش ہوتے ہیں، ان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، جانور نبی کے سامنے آئے اور اپنی گزارشات ایسے پیش کرے جیسے انسان گفتگو کر رہا ہے، اس کو پیغمبر کا معجزہ کہتے ہیں۔ اگر میرے محبوب اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں پر یہ پتھر کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کرے، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ اللہ نبیوں کو معجزے دیتے ہیں، اور معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پیغمبر کی عظمت بھی ظاہر ہو، اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہو۔ ہر نبی کو 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 اور ستن پتہ نہیں کتنے معجزات دیے گئے، لیکن آدم سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبروں کو جتنے معجزات ملے ہیں، ان سب کی مقدار میں مجموعی طور پر رحمت کائنات کو سب سے زیادہ معجزے ملے ہیں۔ الخصائص الکبریٰ 2 جلدوں میں ضخیم کتاب علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، جس میں 3500 رحمت کائنات کے معجزوں کو نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی یہ لکھتا ہے کہ یہ تو وہ معجزات ہیں جو میرے علم میں آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے وہ ہیں جن کا میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی نے کتاب لکھی ہے جس میں ہزاروں نبوت کے دلائل اور شواہد لکھے ہیں، وہ سب کے سب نبوت کے معجزے ہیں۔ اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے، لیکن جو رحمت کائنات کو معجزے دیے 1 2 4 8 10 نہیں، بلکہ حضور اثر تاپا مجسم معجزہ، نبی کی نگاہ معجزہ، پیغمبر کی زبان معجزہ، نبوت کے ہاتھ معجزہ، پیغمبر کا وجود معجزہ، نبوت کا پسینہ معجزہ، نبی کے یار نبوت کا معجزہ، پیغمبر کے اہل بیت نبوت کا معجزہ، محبوب کے صحابہ نبوت کا معجزہ، پیغمبر کا خاندان نبوت کا معجزہ، نبی کا مکہ نبوت کا معجزہ، مدینہ نبوت کا معجزہ۔ اللہ نے محبوب کو سر سے پاؤں تک مجسم معجزہ بنایا ہے۔ میرے پیغمبر کی 23 سالہ نبوت کے دور کا ایک ایک جملہ نبی کا معجزہ ہے، ایک ایک ادا پیغمبر کا معجزہ ہے۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عاجز آ جائے۔ نہ نبی کی نگاہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیغمبر کے یاروں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ نبی کی بیویوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ نبی کے خاندان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ نبوت کے قبیلے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس کو ہے جس کا مقابلہ کرنے سے کائنات عاجز آ جائے۔
یہ نبوت کا معجزہ ہے. میری طرف دیکھنا, میں جہاں سے دیکھتا ہوں وہاں تک میری نظر جاتی ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, زیادہ دور کی چیز نہیں دیکھ سکتا, اوپر کھڑا ہوں تو نیچے کی چیز, بڑی چیز بھی چھوٹی نظر آئے گی. یہ میری آپ کی نگاہ ہے. اور نبوت کا اعجاز یہ ہے, حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جیسے حضور قریب سے دیکھتے تھے ایسے دور کی چیز کو دیکھتے تھے. یہ نبوت کا اعجاز ہے. جیسے محبوب سامنے دیکھتے تھے, حضور فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے, میں اپنے پسے پشت سے بھی ایسے دیکھتا ہوں. یہ نبوت کی نگاہ کا معجزہ ہے کہ اگر نگاہ تاجر پہ پڑی ہے, صدیق بنا ہے, دولت قاتل پہ پڑی ہے, عمر عادل بنا ہے, دولت مند پہ پڑی ہے, ذوالنورین بنا ہے, 6 سال کے کھیلتے بچے پہ پڑی ہے, حیدر کرار بنا ہے, یمنی پہ نگاہ پڑی ہے, ابو ہریرہ بنا ہے, ابن مسعود پہ نظر پڑی ہے, فقیہ امت بنا ہے, ابن عباس پہ نظر پڑی ہے, قرآن کا مفسر بنا ہے, حنظلہ پہ نظر پڑی ہے, غسیل الملائکہ بنا ہے, حمزہ پہ نظر پڑی ہے, اسد اللہ اسد الرسول سید الشہداء بنا ہے. یہ نبی کے نگاہ کی تاثیر ہے کہ نبی کے قدموں میں آنے والا عربی نہیں, اجمی ہے, سید نہیں, حبشی ہے, گورا نہیں, کالا ہے, خوبصورت نہیں, سانولا ہے, اپنا نہیں, پرایا ہے, قریب کا نہیں, دور کا ہے, گھر کا نہیں, باہر کا ہے, مگر نبی کی نگاہ میں جو آیا ہے چلتا زمین پہ ہے, پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دیتے ہیں. نبوت کے ہاتھ معجزہ, یہ جمع ہو تو آسمان پہ بادل جمع ہو, یہ چہرے پہ پھرے تو می برسے, اشارہ ہو تو چاند ٹکڑے ہو, اشارہ کرے تو درخت زمین کو چیر کے قدموں میں آئے, کنکروں کو ہاتھ میں پکڑے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں, جابر کی کھجوروں پہ ہاتھ رکھے تو رحمت سے پر ہو جائیں, جلیبیب کے چہرے پہ ہاتھ پھرے تو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہو جائے, ٹوٹے ہوئے بازو پہ نبوت کا ہاتھ آئے تو درست ہو جائے, کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کے مانگے تو عمر کلمہ پڑھ کے قدموں میں آ جائے. چتا ہے اس کا جواب آخر میں. توجہ ہے, اللہ نے محبوب کو ہزاروں معجزات دیے, ان میں ایک معجزہ معراج ہے. کیا ہے بھائی؟ سارے بولو. ایک بات سمجھیں, جب تک نبی رہتا ہے اس کا معجزہ رہتا ہے, اور جب نبی چلا جائے تو اس کا معجزہ بھی اس کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسا تھا, کلیم کے ہاتھ میں تھا تو کارنامے دکھاتا تھا, ان کے جانے کے بعد آسے نے وہ معجزے دکھانا چھوڑ دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے جانے کے بعد حضور کے معجزات حضور کے ساتھ چلے نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی نبوت بین الاقوامی تھی, قیامت تک تھی. تو جس نبی کی جب تک نبوت ہوتی ہے اس وقت تک اس کے معجزات ہوتے ہیں. حضور کی نبوت چونکہ قیامت تک ہے, اس لیے رسول اللہ کے معجزات بھی قیامت تک ہیں. ان معجزات میں سے ایک معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا وہ قرآن ہے. کیا ہے بھائی؟ ان معجزات میں سے جو قیامت تک باقی رہے گا وہ زمزم ہے. کیا ہے بھائی؟ کس نبی کا معجزہ ہے؟ اونچی آواز سے سوچ کر بتاؤ, زمزم کس کا معجزہ ہے؟ آپ نے اختلاف کر دیا بھائی. کس نبی کا معجزہ ہے؟ حضور کا. پریشان ہو گئے؟ نہیں, اس نے ٹھیک کہا ہے, میں اس کی بات بھی سمجھاتا ہوں. اسماعیل کا معجزہ اس کی زندگی میں تھا. سمجھو, کنویں سے پانی نکلا, نبی رہے, نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ کنواں بند ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. پھر ایک دور آیا, اسے کھودنے کی کوشش کی گئی, آثار موجود تھے, پھر کھودا گیا, پھر پانی نکلا, پھر وقت آیا بند ہو گیا. یہ کئی دفعہ زمزم کا کنواں کھودا گیا. لیکن جب حضور تشریف لائے ہیں, اللہ کے نبی اس کنویں پر تشریف لائے, آپ نے اس کا پانی پیا, پینے کے بعد اپنا جوٹا بچا کر اس کنویں میں ڈال کر کہا, لوگوں قیامت تک جو زمزم پیے گا محمد کا جوٹا پیے گا. رسول اللہ کا ایسا پانی جو نبی کے لبوں پر لگا اور جیسے پیغمبر کے لب پہ لگا ویسے آج موجود ہے, وہ ایک ہی پانی ہے, زمزم. جب حضور نے کہا نا کہ قیامت تک جو پیے گا, تو اللہ نے اس کنویں کو قیامت تک ایسا باقی رکھا ہے کہ پھر کبھی بند ہوا ہی نہیں. تو اب کس کا معجزہ ہوا؟
ایسے حضور کے اور بھی ایسے معجزات ہیں جو اس وقت تک دنیا میں باقی ہیں، میں ان پر ابھی بحث نہیں کرتا۔ ایک معجزہ ہے معراج۔ کیا ہے بھائی؟ معراج کے متعلق دنیا میں 3 عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ ملحدوں کا، ایک عقیدہ مشرکوں کا، ایک عقیدہ مسلمانوں کا۔ کتنے ہو گئے؟ ملحد کا عقیدہ، مشرک کا عقیدہ، مومن کا عقیدہ۔ ملحد کا عقیدہ یہ ہے عقل نہیں مانتی، دماغ میں یہ بات نہیں سماتی، ذہن نہیں قبول کرتا، سوچ اس طرف نہیں جاتی، انسان کمزور ہے، زمین پہ بیٹھا ہے، یہ اتنی بلندی پہ کیسے جا سکتا ہے، کرو سے کیسے گزرا ہے، نار سے کیسے گزرا ہے، ٹھنڈک سے کیسے گزرا ہے، زمہریر سے کیسے گزرا ہے، عقل نہیں مانتی۔ یہ یار لوگوں نے فسانہ بنایا ہے۔ حضور نے خواب دیکھا تھا، دنیا نے بیٹھ کر بتا دیا کہ یہ حضور کا معراج ہے، اس لیے ملحد نے پیغمبر کے آسمان پہ جانے کا انکار کیا۔ یہ ملحدوں کا معراج کے متعلق عقیدہ۔ مشرک نے کہا حضور گئے ضرور ہیں، نبی کے جانے کا انکار نہیں کر سکتے، حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، لیکن اس نے بھی اپنی دماغ کو دخل دیا، کہا مگر انسان کی طاقت نہیں اس بلندی پہ جانا، اس لیے جب حضور چلے ہیں زمین پر تھے تو انسان تھے، مگر جب آسمانوں کا سفر ہوا پھر آپ سے انسانیت معاذ اللہ ہٹا دی گئی، پھر ایک نورانیت ڈال کی گئی، کپڑے بھی نور کے تھے، لباس بھی نور کا تھا، وجود بھی نور کا تھا، پھر فرشتے بن کر اوپر گئے ہیں، پھر جب سدرہ سے اوپر گئے ہیں وہاں جبریل رک گیا ہے، اب اس سے اوپر کی منزل جو ہے اس خالق اور مخلوق میں میم کی مروڑی کا آہت اور رحمت کا فرق رہا، باقی کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ مشرک کا عقیدہ ہے، اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے محبوب جب یہاں سے چلے ہیں تو اسرا بعبدہ، حضرت انسان ہے، جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں انسانیت کے اعلیٰ مقام پر انبیاء کی جماعت کی امامت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، جب آسمانوں کی بلندی پہ پہنچے ہیں ہر نبی نے دیکھ کر پیغمبر کی انسانیت کا اعتراف کیا ہے، جب اللہ کے قرب میں پہنچے ہیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں پہ انسانیت کے مقام پر پہنچے ہیں۔ یہ معراج در حقیقت انسانیت کے معراج کی علامت تھی، دنیا کو بتایا جا رہا تھا انسان کو ہم نے اتنی بڑی عظمت عطا کی ہے، انسانوں کے سردار کو وہاں پہنچایا ہے جہاں نوروں کا سردار نہیں پہنچ سکا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس وقت چونکہ میں اور آپ ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں تو میں نہ ملحدوں کے عقیدوں پہ بحث کرتا ہوں نہ مشرک کے عقیدے پر، میں مسلمان کے اس عقیدے کے اس بات و اظہار پر چند دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے جب معراج شروع کیا، آپ میری تقریر سن رہے ہیں، اور جب میں معراج کی کوئی بات کہتا ہوں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ معراج سنیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، اس لیے اس نے جب معراج شروع کیا تو پہلے ہی کہا سبحان، نہیں سمجھو؟ معراج اللہ نے جب محبوب کا شروع کیا بیان کرنا تو سب سے پہلے کہا سبحان، کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ۔ اس لفظ سبحان میں مشرک کے عقیدے کی بھی نفی، ملحد کے عقیدے کی بھی نفی۔ ملحد نے کہا عقل نہیں مانتی، کیسے گئے؟ اللہ نے کہا، اس نے کب کہا ہے میں گیا ہوں؟ سمجھو سمجھو بھائی، حضور معراج پر گئے؟ سارے بولو نہیں گئے۔ میں تقریر کس پر کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں حضور نہیں گئے؟ بھائی سمجھو، حضور معراج پر سارے کہو نہیں گئے۔ اللہ کہتا ہے سوچو تو تب جب یہ کہے میں گیا ہوں، پھر سوچو جب اس کا دعویٰ نہیں کہ میں گیا، میرا دعویٰ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں طاقت والا ہوں جو اپنے بندے کو لے گیا۔ پھر محمد کے جانے پہ بحث نہ کرو، اگر تم نے بحث کرنی ہے رب کے لے جانے پہ بحث کر، وہ لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا؟ جو گدے سے پانی کے قطرے پہ انسان کا نقشہ بناتا ہے، جو خالق کی اتنی طاقت رکھتا ہے، کون کہہ کے زمین بچھائی ہے، آسمان سوارا ہے، چاند سورج ستارے سجائے ہیں، نظام کائنات کو ترتیب دیا ہے، جو اللہ اتنی بڑی قدرت دکھا سکتا ہے وہ رات کے ذرے میں محمد کو عرش بھی دکھا سکتا ہے۔ بھائی دیکھیں نعرہ محمد نے کہا کیسے گئے؟ اللہ نے کہا اس پہ بحث ہی نہ کرو کیسے گئے، مجھ پہ بحث کرو کیسے لے گیا۔ ہے طاقت تو اللہ سے بحث کر۔ مشرک نے کیا کہا؟ آخر رب دی نہیں گزری نسی عشق لڑے ستا سڈے سے، نہیں سمجھو؟
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آخر نہیں گزری نا. یہ ہمارے جاہل بھی کہہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ نے کہا محبوب اب تک بڑا فراق ہوا ہے, اب وصال ہونا چاہیے, تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی. کہتے ہوئے بھی شرم کیا کرو. جو نحن اقرب من الیہ من حبل الورید ہے وہ کہتے ہیں تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی. کفر کے جملے بکتے ہو. ہمارے اپنے کہتے ہیں بدبخت. آخر رب کو عشق لڑا ہے تو اس نے بلایا ہے. اللہ نے جواب میں کہا سبحان. کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات. اور کسی کے عشق میں جھرنا, مرنا, بےتاب ہونا, پریشان ہونا, رونا, اس کے پیچھے لگنا, یہ مخلوق کی کمزوری ہے. میں رب تو سبحان ہر قسم کے نقائص اور عیوبات سے پاک ہوں. میں نے ایسا نہیں کیا. میں اس لیے لے گیا لنریہ من آیاتنا. محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا, اس کی عظمت بلند کرنا چاہتا تھا, اپنے قدرت کے کمالات دکھانا چاہتا تھا. میں عشق میں مجبور نہیں ہوا, میں اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان پاک ہے وہ. کیا ہے بھئی؟ اللہ کس سے پاک ہے؟ ہر چیز کا کیا مطلب ہے؟ ہر, زور سے بولو, ہر عیب سے. سارے بولو, کیا کہہ رہے ہو؟ ہر عیب سے. اب میرے سوال کا جواب دینا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب ہے؟ فرشتوں میں, نبیوں میں, اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں, اہل بیت میں, نبی کے مکے میں, مدینے میں, یہ سب عیب سے. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. جب یہ سب عیب سے پاک ہیں اور رب بھی عیب سے, پھر وہ سبحان ہے, یہ کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے حضور کو سبحان کہا ہے؟ فرشتوں کو کہا ہے یہ سبحان ہے؟ بھائی عیب سے یہ بھی پاک, وہ بھی پاک, نبی بھی پاک, خدا بھی پاک, فرشتہ بھی پاک, رب بھی پاک, پھر وہ سبحان ہے, یہ کیوں نہیں؟ فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ سبحان کا معنی عیب سے پاک ہے ہی نہیں. سبحان کا وہ معنی کرو جو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے کیا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا معنی کیا؟ طلباء سمجھیں, علماء سے سمجھیں. سبحان اللہ ہر کمزوری سے پاک. اللہ ہر, اونچی بات سے, ہر, کیا مطلب؟ توجہ کرنا. عیب اور چیز ہے, کمزوری اور چیز ہے. کمزوری مخلوق کا خاصہ ہے, اللہ بخش سے کمزوری سے پاک ہے. میں تھکا ہوا آیا, میں نے کہا سلمی صاحب مجھے پانی پلائے. انہوں نے گلاس دیا مجھے پانی کا بھر کے, میں نے پانی پیا. یہ پانی پینا انسان کی کمزوری ہے, اس کا عیب نہیں. میں تھکا ہوا تھا, میں سو جاتا ہوں, یہ سونا میری کمزوری ہے, عیب نہیں. میں نے غسل کیا ہے, تھکاوٹ دور ہو جائے, یہ غسل کرنا انسان کی کمزوری ہے, انسان میں عیب نہیں. ماں باپ کا ہونا اولاد کے لیے کمزوری ہے, عیب نہیں. اولاد کا ہونا ماں باپ کے لیے کمزوری ہے, عیب نہیں. اس لیے اللہ سبحان ہر کمزوری سے پاک ہے. اور نبی سفر پہ کیسے گئے, ان کے پاس سواری کہاں سے آئی؟ یہ مخلوق کے لیے تو کمزوری ہے. مسافت سفر سواری نہ ہو, سفر کیسے کرے گا, مسافت کیسے طے کرے گا؟ وہ سبحان اس کمزوری سے پاک ہے. یہ مخلوق میں کمزوری ہے کہ کسی کے پیار میں اتنا بےتاب ہو, یار نہ ملے تو پریشان ہو, لیکن اللہ تو سبحان ہر کمزوری سے پاک ہے. الذی اسری بعبدہ, وہ بڑی طاقت والی ذات ہے, قدرت والی ذات ہے, مختار کل ذات ہے, بااختیار ذات ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے, جو اپنے بندے کو معراج پر لے گیا ہے. کیا ہے وہ, کیا چٹن. توجہ فرمائیں, آج عجیب عجیب چٹیں آ رہی ہیں, ان کے جواب بھی پہ سن لینا, یاد رکھو گے. نئے نئے مسئلے جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے. اللہ نے کہا پاک ہے وہ اللہ جو اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو لے کر گیا. کس کو لے گیا؟ سارے بولو. یہ بحث ہے ہی نہیں کہ نور ہی ہے یا عبد ہی ہے, یہ بحث نہیں ہے, یہ تو عام جاہل لوگ کرتے ہیں. اصل بحث یہ ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں, نبی, حبیب, محبوب. قرآن نے اسرا برسول ہی نہیں کہا,
اسراب حبیب ہی نے کہا، اسراب نبی ہی نے کہا، اسراب عبد ہی کیوں کہا؟ سوال سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ زور سے بولو، انشاءاللہ سمجھیں گے وہی جن کی سمجھنے کی باتیں ہیں، باقی چلے جائیں گے۔ بھائی اللہ کے رسول رسول ہیں، قرآن اسراب رسول ہی نہیں کہتا، نبی ہیں اسراب نبی ہی نہیں کہتا، حبیب ہیں اسراب حبیب ہی نہیں کہتا، محبوب ہیں اسراب محبوب ہی نہیں کہتا، کہتا کیا ہے؟ زور سے بولو، اونچی بات سے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب سمجھو۔ علماء نے لکھا ہے اس میں فرق یہ ہے، اگر رسول کہا جاتا تو رسول کا لفظ قرآن میں انسان کے لیے بھی ہے، فرشتے کے لیے بھی ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثمین۔ تو لوگ تمہیں دھوکہ دے کر کہتے کہ حضور جب اوپر گئے تو جبریل کی طرح نورانی رسول بن گئے، نہیں سمجھو میری بات۔ اگر اسراب حبیب ہی اللہ کہتا، محبوب ہی کہتا، تو محب اور محبوب کے درمیان جو علاقہ، رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آدمی تعلقات میں مجبور ہو جاتا ہے۔ یار ہے، اس نے یار سے جو بات چاہی ہے منوا دی ہے، دوست جو ہوا، محبوب جو ہوا، یہ محب کیسے نہیں مانے؟ اللہ کہتا ہے یہ قربت کی رات تھی، میں نے محبوب کو اس طرح قرب عطا کیا، لیکن اس قرب کا مفہوم غلط مت سمجھنا کہ جیسے تم اپنے محبوب کے قریب بیٹھے ہو اور تمہاری ایک دوسرے کے بغیر گزرتی نہیں اور پھر ایک دوسرے سے مانتے منواتے رہتے ہو، لیکن یہ بات نہیں۔ میں نے ان کو یہاں سے اٹھایا، اپنی قربت پہ لے گیا، تنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ عظمت عطا کی، اتنا قریب کر کے بھی وہ سبحان رہا، یہ عبد رہے، وہ عابد رہا، معبود رہا، یہ عبد رہے، وہ مالک رہے، یہ مملوک رہے، وہ داتا رہا، یہ منگتے رہے، وہ دیتا رہا، یہ لیتے رہے، وہ خالق رہا، یہ مخلوق رہے، وہ مالک رہا، یہ مملوک رہے، وہ رازق رہا، یہ مرزوق رہے، وہ رب رہا، یہ شاہ عرب رہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کہتا ہے اتنا قریب لے جا کر بھی میں ربوبیت سے نہیں نکلا، محمد عبدیت سے نہیں نکلا۔ معراج پر ساری باتیں نہیں کہتا ہوں، اس عبد ہی پر ایک نقطہ سمجھیں، بڑا پیارا۔ تقریر میں نے ابھی وہ قصہ تو شروع کرنا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، نہ میں نے بیان کرنا ہے کہ معراج ہوا کیسے، کہ کسے بیان کروں، کسے آپ اپنے اپنے جمعہ کے خطبوں میں علماء سے بھی سن لیں گے، لیکن کچھ نقطے یہاں سمجھ لیں گے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، توجہ ہے میری طرف۔ محبوب معراج کی رات اللہ کے اس قرب میں جب پہنچے جہاں کوئی نہیں تھا، جہاں کیا مطلب کوئی نہیں تھا؟ مخلوق میں سے کوئی نہیں تھا، زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فرشتے نہیں، کوئی چیز نہیں، ایک خدا ہے، ایک مصطفیٰ ہے، تیسرا میری طرف دیکھو، زور سے بولو، تیسرا دو ہیں، تیسرا، اور پھر یہ تو کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ محب ہے اور آقا محبوب ہیں، دو ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، دو ہوں، اکیلے ہوں، تنہا ہوں، محب اور محبوب ہوں اور رات کو ہوں، نہیں سمجھو میری بات۔ اسری بعبدہ، آگے کیا ہے؟ رات ہی تو تھی، دن کو یا رات کو؟ بھائی رات ہو، دو ہوں، اکیلے ہوں، تنہا ہوں، محب اور محبوب ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو، تیسرا سارے بولو نا، تیسرا۔ اب جب یہ دو بیٹھتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کیوں بابا؟ عجیب عجیب، بڑی محبت، انس، الفت، تعلق کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے بھی کیا باتیں ہوئیں، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو چھپانے کی ہوتی ہیں۔ اب اس رات اللہ اور نبی کے درمیان کیا باتیں ہوئی جو بتانے کی تھی؟ وہ تو نبی نے بتایا کہ میں نے جی حضرت عمر کا مقام دیکھا،
बताने की बात थी वो तो बताया, मैंने जन्नत की नेमतें देखी जो बताने की बात थी वो तो बताई, कि मैंने बिलाल के कदमों की खटखटाहट सुनी जो बताने की बात थी वो तो महबूब ने बताई, कि मुझे अल्लाह ने 5 नमाज़ें अता की वो जो बताने की बात थी वो तो पैगंबर ने बताई, कि अल्लाह ने मुझे सूरह बकरा की आखिरी आयत अता की हैं, शफाअत कुबरा का ताज अता किया है, मैंने फला फला चीजें देखी हैं, जो बताने की थी बताई, और जो बाकी थी और क्या हुआ उस पर कुरान ने भी एक जुमला कहा कि फ़ाऊहा इला अब्दिही मा औहा, रब ने जो चाहा अपने बंदे को वही की, क्या की, ये बताने से कुरान चुप है। जब कुरान नहीं बताता मैं क्या बताऊं, या वही देने वाले को पता या लेने वाले को पता। नहीं समझो मेरी बात। अब जो बातें वहां हुई उन 2 के सिवा तीसरा किसी को पता, सारे बोलो ना। उन बातों में से जो वहां हुई और खास हुई, एक बात ये हुई जो बता रहा हूं अभी, खास बात बताऊं जो आम किसी को पता नहीं, खास को पता है, तो मैं आज आपको आम बता देता हूं। वो ये है, तवज्जो से समझना, आका जब अल्लाह के उस कुर्ब में थे तो अल्लाह ने कहा महबूब आज तू और मैं 2 ही तो हैं, तीसरा कोई नहीं, तीसरा यहां आज मेरे इतने करीब बैठा है, मेरा जी चाहता है मैं तुझे आज कोई एजाज दूं। प्यारे मैंने तुझे कई एजाज अता किए, मैंने मुजम्मिल अपनी मर्जी से कहा, मुदस्सिर कहा, ताहा कहा, यासीन कहा, हामीम कहा, वल्लैल कहा, वस्सुहा कहा, ये मैंने कहा, लेकिन आज तू और मैं हैं, तीसरा कोई नहीं। अब तू बता इस तन्हाई में तुझे कौन सा एजाज दूं, जो तू कहे मैं वही दूं। मुहिब पर महबूब इकट्ठे बैठे होते हैं, मुहिब कहता है यार तू मेरा लाडला महबूब है, दोस्त है, प्यारा है, मेरा जी चाहता है तुझे लाडला कहूं, जी चाहता है तुझे प्यारा कहूं, जी चाहता है तुझे जानी कहूं, जी चाहता है तुझे सजन कहूं, मगर ये सारी बातें कह के कहता है छोड़ यार मैं क्या कहूं, तू और मैं तो बैठे हैं और तो कोई नहीं, चल तू बता तुझे क्या कहूं। नहीं समझो, तू बता तुझे, सारे बोलो ना, तू बता तुझे। अब उस तन्हाई में वो उसे पूछता यार तू इधर से चलते वो क्या कहा, बात समझ आ रही है ना। अब महबूब अपनी हैसियत से भी वाकिफ हो, मुहिब की अजमत से भी वाकिफ हो, तो वो कभी नखरे से नहीं कहता मुझे फला चीज कहो। समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं, आपके मदरसे हैं, जामिया भी है, जामिया इस्लामिया भी है, हैं खड़ो तो सही, मैं बुदा मेरी गाल करान दियो भला तुसा आपने सुना है। अगर मौलाना शेखुल हदीस साहब अपने किसी शागिर्द को ये कहें कि यार तुमने बड़ी मेहनत की, बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की, बड़ा पढ़ा, मेरी तरफ देखना, आज मेरा दिल करता है तुझे कोई एजाज दूं, बता तुझे आज शेखुल हदीस कहूं, शेखुल तफसीर कहूं, फकीह कहूं, मुफ्ती कहूं, अल्लामा कहूं, चल तू बता तेरे नाम के साथ क्या लिखा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार, तेरे नाम के साथ क्या लिखा। अब अगर शागिर्द लायक हो, अपनी औकात से भी वाकिफ हो, शेख की अजमत से भी वाकिफ हो, तो कभी ये नहीं कहता हजरत फिर आज मुझे शेखुल इस्लाम कहें, कभी नहीं कहता हजरत आज के बाद आप मुझे अल्लामतुल तहर कहा करें, हजरत आज के बाद आप मुझे खतीब इस्लाम कहा करें। शागिर्द कहेगा उस्ताद जी आपका जो चीज चाहे कहें, मैं आपका जो चीज चाहे कहें, मेरे लिए तो ये बड़ा एजाज है कि मैं आपका नौकर कहलाऊं, इस पर भी मुझे फख्र है, इसलिए कि मैं अपनी औकात से वाकिफ हूं। मैं तो एक गरीब खानदान का था, आपने मुझ पे शफकत की निगाह डाली, पढ़ाया, पाला, आज ये एहसास मुझे मिला, आपकी वजह से मिला है। अल्लाह ने कहा महबूब आज तू और मैं है, बता क्या एहसास दूं। हदीस की किताबों में है, महबूब ने कहा अल्लाह तेरी कुर्बत पे पहुंचा हूं, मैं मोहम्मद अपनी हकीकत से वाकिफ हूं,
وہی تو ہوں آنے سے پہلے جس کا ابا نہیں تھا، 6 سال کا تھا تو اما نہیں تھی، 8 سال کا تھا تو دادا نہیں تھا، برادری نے تعلق چھوڑ دیا تھا، خاندان نے رشتے توڑ دیے تھے، قبیلہ مجھے چھوڑ دیا تھا، میں نے خدیجہ بڑھیا کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی کی اوقات گزاری کی تھی۔ اللہ میں اپنی حقیقت سے واقف ہوں۔ مکے والوں نے مجھے پتھر مارے تھے، طائف والوں نے مجھے صدمے دیے تھے، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ڈالا تھا، میں نے قید و بند کی صعوبتیں بھگتی ہیں، چچے کی جدائی کا صدمہ، مجھے خاندان کی جدائی کا صدمہ، میری بیوی کی جدائی کا صدمہ، مجھ پہ صدموں کے انبار آئے، میں تو وہی ہوں جس پہ اتنی تکلیفیں آئیں، یہ تو تیری نظر کرم ہے، تو نے مکے سے اٹھایا، انبیاء کی امامت کا تاج پہنایا، آسمانوں کی بلندی پہ پہنچایا، اب تیری مرضی، تو مزمل کہے، تو مدثر کہے، تو طٰہٰ کہے، تو یاسین کہے، تو حامیم کہے، تو والضحیٰ کہے، تو واللیل کہے، یہ تو تیری مرضی ہے۔ اور اگر مجھ سے پوچھتا ہے، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ اس تنہائی میں ایک دفعہ تو کہے محمد تو میرا عبد ہے، تو میرا، یہ کس کی پسند ہے؟ سارے بولو، سارے جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ عبدیت کس کی پسند ہے؟ رسول اللہ کی۔ اس لیے جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ پہلے رسولہ، کیوں؟ اس لیے کہ عبدیت پسند ہے رسول اللہ کی، اور رسولہ انتخاب ہے خدا کا۔ اللہ کہتا ہے پہلے مصطفیٰ کو راضی کرو، عبدہ کہو، پھر رسولہ کہہ کے مجھے راضی کرو۔ اگر نبی کی عبدیت نہیں مانو گے تو میں تمہارا رسول ماننا قبول ہی نہیں کرتا۔ تو کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ کہتا ہے ہم نے معراج رات کو کروایا۔ کب؟ اونچی بات سے، دن کو کیوں نہیں؟ صحابہ کے حوالے سے ایک بات سمجھ، دن کو جاتے آتے دنیا دیکھتی، امتحان نہ ہوتا، رات کو جائیں، رات کو آئیں، صبح کو بتائیں۔ جو تیری زبان سے سن کے انکار کرے گا ابو جہل زندیق بنے گا، جو ابو جہل کی زبان سے تیری بات سن کے اقرار کرے گا ابو بکر صدیق بنے گا۔ رات کو کیوں؟ سمجھو، محب اور محبوب کی ملاقات کا خوبصورت وقت ہی رات ہے۔ رات کو کیوں؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کیوں؟ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد رات کو ہے۔ رات کیوں؟ اتم الصیام الی اللیل، روزے کی تکمیل رات کو ہے۔ رات کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رات ہے۔ رات کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ بھی رات ہے۔ رات کیوں؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، وہ بھی رات ہے۔ اور میاں اللہ کو پسند بھی رات ہے، اس لیے جب محبوب کو معراج پہ بلایا تو وہ بھی رات کیا تھی بھائی؟ بس ہے۔ دن اور رات میں، دن اور رات میں پہلے رات ہے، دن بعد میں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اور دن شب و روز ہے، روز و شب نہیں۔ لیل و نہار ہے، نہار و لیل نہیں۔ تو اصل لفظ رات دن ہے، دن رات نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ پھر سمجھیں، انگریزوں کی، کافروں کی جب تاریخ بدلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب مسلمانوں کی تاریخ بدلے تو انقلاب آتا ہے۔ انگریز کی تاریخ کتنے بجے بدلتی ہے؟ دن کو یا رات کو؟ سمجھو نا، کتنے بجے؟ دن کو یا رات کو؟ رات کو۔ بھائی 12 سے پہلے بھی جلسہ ہو رہا تھا، 12 کے بعد بھی جلسہ ہو رہا ہے، 12 سے پہلے بھی آپ یہاں تھے، 12 کے بعد بھی آپ یہاں ہیں، 12 سے پہلے بھی یہی لائٹیں تھی، 12 کے بعد بھی وہی لائٹیں ہیں، 12 سے پہلے بھی یہی سما تھا، 12 کے بعد بھی وہی سما ہے۔ تاریخ بدلنے میں کوئی پتہ چلا؟ کوئی تبدیلی آئی؟ زور سے بولو۔ مسلمان کی تاریخ بدلتی ہے، دنیا میں تہلکہ مچتا ہے۔ ہماری تاریخ بدلتی ہے، سورج غروب ہوتے ہی اگلا دن شروع ہوتا ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے، مسلمانوں پہلے مصائب و مشکلات، ظلمت کی آفات آئے گی، پھر صبح کا سویرا طلوع ہوگا، نور نبوت بعد میں چمکا ہے، ظلمت کے اندھیرے پہلے آئے تھے، جہالت اور گمراہی کا دور پہلے تھا، اس لیے رات پہلے آ کے پھر سویرا آتا ہے۔ آزمائش پہلے ہو، انعام بعد میں ہو، یہ رحمت ہے۔ اور اگر انعام پہلے مل جائے
हुकूमत पहले मिले जेल बाद में मिले, ये मुसीबत है। नहीं समझो, नहीं समझे, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई देखे मसला समझे, जेल की कोठड़ी में पहले हो, स्टेज पे आजम तारिक मसूद अजहर बाद में हो, तो ये कमाल है। और अगर इक्तदार की कुर्सी पे पहले हो, जेल की कोठड़ी में बाद में जाएं, तो ये मुसीबत है। इसलिए अल्लाह ने पहले रात के सन्नाटे दिए, फिर दिन का सवेरा दिया, ताकि दुनिया के लिए रोशनी का मीनारा सामने आ जाए। और जब मुसलमानों की रात बदली है तो एक इनकलाब आया। आपकी रात बदली, तारीख बदली रात से। जब रात शुरू हुई, पहली तारीख दिन थी, दूसरी रात आ गई, पहले असर पढ़ी, अब मगरिब पढ़ी, वहां 4 रकातें थी, यहाँ 3 थी, वहां सवेर सोजरा रोशनी थी, यहाँ अंधेरा है, वहां कारोबार कर रहे थे, यहाँ समेट रहे हो, वहां शहर में थे, अब तुम घर में हो। ये इतनी बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब मुसलमानों की तारीख बदली। इसलिए अपनी तारीख याद किया करो, काफिरों की तारीखों के पीछे न जाया करो। तो मेराज कब हुआ? सारे बोलो भाई। सारी रात लगी? कुरान ने कहा नहीं, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में मेराज हुआ। रात के, ऊंची बात से। जाहिल मुल्ला ने कहा 18,000 साल की रात हो गई थी जब हुजूर मेराज पे गए। तो मैंने कहा भी 18,000 साल तो बड़ी बात है। एक आदमी को एक 100 साल भी अगर सेहत वाली जिंदगी मिल जाए और उसे आप एक बुराक नहीं, बुराक तो बिजली की सवारी है ना, बुराक बर्क से है, बुराक नहीं, उसे आप ये बाईसाइकिल भी दे दें। ये अंग्रेजों को नहीं देखते पूरी दुनिया की गश्त करते हैं, तो वो 100 साल में सारी दुनिया घूम लेगा। तो 100 साल में साइकिल पे सारी दुनिया घूमे, तुम इसे मेराज कहोगे? सारे बोलो। मौजज़ा इसको नहीं कहते कि वक्त लंबा हो और आदमी सैर करता रहे। मौजज़ा नाम इसी का है जिसका मुकाबला करने से दुनिया आजिज़ आ जाए। रात जितनी हो, नबी अर्श देख के आए। इसलिए रात बढ़ी नहीं, रात रुकी है। सारे बोलो रात। अताउल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अमृतसर में तकरीर कर रहे थे। शाह जी का नाम जानते हो? सारे बोलो। अमीर शरीयत अपने फन खिताबत का शहंशाह था। अमृतसर में तकरीर कर रहे थे, तो दौरान तकरीर शाह जी ने कहा भी अल्लाह ने रात के जर्रे से हिस्से में सैर कराई। और वो जर्रा क्या है? जर्रा थोड़ा सा। हमारे नजदीक थोड़े से थोड़ा वक्त है 1 सेकंड। कितनी? और अल्लाह के नजदीक थोड़ा, इसका करोड़वां हिस्सा अल्लाह निकालने पे कादिर है कि नहीं? अब अल्लाह ने उससे भी थोड़े से वक्त में हुजूर को सैर कराई, क्योंकि अल्लाह कहता है थोड़ा, वो जो थोड़ा अल्लाह के यहाँ है, मेरे आपके यहाँ नहीं। अब अल्लाह महबूब को इतनी बुलंदी पे ले गए। अब शाह जी ने खिताबत में वो सारा मेराज का वाकया बयान किया। सामने जट बैठे थे, इसलिए कि इल्मी तकरीर समझना हर एक के बस की बात नहीं होती। हर आदमी अपने मिजाज के मुताबिक तकरीर समझा करता है। जिसको जो अच्छी बात समझ आती है वो उसी के लिए बैठता है। अब शाह जी ने जब तकरीर की तो एक जट खड़े होके कहता है, शाह जी गल समझ आंदी नहीं भी रात दे जर्रे च हुजूर किवें गए थे किवें आए। अब फिर शाह ने तकरीर शुरू का। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। अल्लाह इतना बड़ा कादिर है जो कुन कह के जमीन बना सकता है, आसमान बिछा सकता है, इंसान के वजूद एक बूंदे से पानी के कतरे पे बना सकता है, इतना बड़ा निजाम कायनात सजा सकता है, वो नबी को सैर भी जल्दी दिखा करा सकता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, पर समझ नहीं आता। था कौन? जट। सारे बोलो। एक तो है ना जट जो हल चलावे, एक है कौम है जट्टों की पूरी। और जट का बेहतरीन पेशा हल चलाना है। तो शाह जी ने वो जब 2-3 दफा उसने कहा तो अमीर शरीयत ने कहा, अच्छा भाई जट्टो, सबसे मुश्किल काम कौन सा है? तो एक जट कहता है, शाह जी हल चलावन सब तो औखे। हल चलावने, बोलो यार जल्दी जल्दी, हल चलाने सबसे मुश्किल है। तो जिसका जो काम हो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये हमसे कोई पूछे जो हम दिन रात सफर करते हैं, कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं। इन तालिबुल इल्म से कोई पूछे जो इदारों में बैठ कर पढ़ते हैं, दिल दिमाग की तमाम तवानाइयाँ उसमें सर्फ करते हैं, ये कितनी बड़ी मेहनत है। तुम्हें तो लगता है ये टुकड़े खाते हैं, इनसे जाके पूछो कितनी मेहनत करते हैं। जो दुकान पे बैठता है उससे पूछो कितनी बड़ी मेहनत है। जो मजदूरी करता है उससे पूछो कितनी बड़ी मेहनत है। जो आदमी जिस फन का हो वो अपने फन की मेहनत की अहमियत को समझता है। तो वो सारे जट थे। उन्होंने कहा जी सबसे मुश्किल
تو शाह जी ने कहा अच्छा भाई जट्टो बात सुनो, जट्टो मेरी तरफ देखो। सारे मुतवज्जो हो गए। और शाह जी ने कहा एक हाली हल लेकर जा रहा था। हाली समझते हो? हाली वो जो हल चलाता है, हाली थोड़ा जैसा सीधा थी वैसा जालिमा पेरी मेरे को। हाली हल लेके जा रहा था, तवज्जो करना। कल के जब जा रहा था तो अचानक उसकी एक हसीन पे नजर पड़। हर हसीन चीज पे गिरती है नजर गश खाकर। महबूब चीज सामने आए तो फौरन आदमी बेताब हो के देखता है, क्या खूबसूरत है, देखो तो सही। वो देख रहा है, देखो हसीन चीज पे जब नजर पड़े तो आदमी की आंख रुक जाती है। शाह जी ने कहा हाल ही हल लेकर जा रहा था, अचानक एक खूबसूरत हसीन महजबीन सामने आया तो हाली की उस पर नजर पड़ी तो उसकी निगाह रुक गई। उसकी निगाह किस पर? हसीन पर। निगाह क्या रुकी, वो खुद रुक गया। अब नजर जो इस जगह रुक गए इश्तिहार पर, तो मैं कैसे चलूं? मेरी नजर जहां रुकी मैं भी वहीं रुकूंगा। नहीं समझो मेरी बातें यार, समझ आ रही है कि नहीं? निगाह रुकी, कदम रुके। कदम क्या रुके? हल रुके। हल क्या रुके? बैल रुके। नहीं समझो? नजर रुकी, खुद रुका, बैल रुके, हल रुके। ये कह के शाह जी ने कहा पंजाबी दा जुमला, तेरे लौंग दा प्या लश्कारा ते हालियां हाल डाकल। नहीं समझो तुम लोग? क्या समझो बेटे? तो सारे सर की हो। कहा तेरे हुस्न के नजारे पे नजर पड़ी, हर चीज रुक गई। दुनिया के मसनूई महबूब पे निगाह पड़े, हसीन परिंदे पे नजर पड़े, किसी खूबसूरत निगाह इबारत पे निगाह पड़े, आदमी सकते में ठहर जाता है। अल्लाह ने शब असरा के दुल्हा इमामुल अंबिया को जब संवार कर सजा कर कायनात का सरदार बना के जब महबूब को उस परवान और उड़ान और परवाज और बुलंदी पे अल्लाह लेके चले हैं, पैगंबर जब चले हैं तो जिसकी नबूवत पे नजर पड़ी है उसकी निगाह रुकी है। जब महबूब के उस हुस्न के जलवे जाहिर हुए हैं, सूरज की रोशनी रुकी है, सितारों की चमक रुकी है, चांद की लमानियत रुकी है, रात की रफ्तार रुकी है, दरियाओं की रवानी रुकी है, हवाओं का चहलहराना रुका है, निजाम कायनात रुका है, जमीन रुकी है, आसमान रुका है, चलता पानी रुका है, हिलती कुंडी रुकी है, पूरी कायनात रुकी है। मोहम्मद के हुस्न को देख के हर चीज रुक गई। भी 19 तारीख को कहा जामे इस्लामिया में, तो अल्लामा रहमानी साहब ने क्या किया? उन्होंने सब दोस्तों को दावत दी कि बहुत बड़े आलिम आ रहे हैं, तुम आओ। भाई क्या करना है? एयरपोर्ट पे जाना है। अच्छा भाई तरतीब ये है, एक आदमी यहाँ खड़ा हो, एक इधर खड़ा हो, एक वहाँ खड़ा हो, 10 आदमी यहाँ सलामी दें, 20 आदमी यहाँ खड़े हों, 50 वहाँ खड़े हों, 200 वहाँ खड़े हों, ऐसे लाइनें बना लें। जब वो यहाँ तशरीफ लाएं तो कुछ आदमी इधर खड़े हों, कुछ उधर खड़े हों। अब जिनको जहाँ खड़ा किया है वो उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक मेहमान आ ना जाए। जब उसका इंतजार है, हर चीज रुक गई है। जब वो आए हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं, तो जो जहां खड़ा हुआ है वो वहीं से चलेगा। और मियाँ मैं और आप अपने दोस्त के इस्तकबाल में, अपने आलिम के इस्तकबाल में, अपने पीर के इस्तकबाल में, अपने मुअल्लिम मुहक्किक के इस्तकबाल में, जिस पर मेरी ताकत है मैं उसको तो रोक सकता हूँ। मैं मौलाना सलमी को तो रोक सकता हूँ, मैं अपने भाई गुलाम मोहम्मद को तो रोक सकता हूँ, मैं अब्दुल रज़ाक महर को तो रोक सकता हूँ, मैं जनाब किसी दोस्त को तो रोक सकता हूँ, मैं किसी आलिम को तो रोक सकता हूँ कि मेरे मुफ्ती आ रहा है तू रुक जा, मेरा आलिम आ रहा है तू रुक जा, मेरे दोस्त आ रहे हैं तुम उसके इस्तकबाल के रुक जाओ, दरखास्ती साहब आ रहे हैं आप भी उनके लिए ठहर जाइए। मैं जिस पे मेरी ताकत है उसको मैंने रोका है। और जब महबूब का मेराज की रात चले हैं, जिस पर रब की ताकत थी उसे रब ने रोका। मैं इसको तो रोक सकता हूँ, सितारों को तो नहीं रोक सकता, मैं दोस्त को तो रोक सकता हूँ, चांद की रफ्तार को नहीं रोक सकता, मैं अपने साथी को तो रोक सकता हूँ, मैं रात को नहीं रोक सकता, मैं अपने ताल्लुकदार को तो रोक सकता हूँ, मैं निजाम कायनात को नहीं रोक सकता। जिस पे मेरा बस चला यार के इस्तकबाल के लिए मैंने उसको रोका, और जिस पे रब की कंट्रोल और कुदरत और ताकत थी महबूब के इस्तकबाल में अल्लाह ने उन सबको रोक दिया। समझो भाई, रात रुकी है बढ़ी नहीं। 18,000 साल की नहीं बनी, रात रात ही रही है, रुक गई है। क्या गई है? एक आदमी 25 साल की उम्र में फौत हो जाए, कितनी मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, और अगर 1000 साल के बाद वो दोबारा जिंदा हो जाए तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी?
عمر اس کی کتنی ہوگی ایمانداری سے بتاؤ؟ سارے بولو، سوچ کے بولو جی۔ کیوں؟ کہ عمر کہلاتی وہ ہے جس میں روح ہو۔ نہیں سمجھو میری بات؟ عمر بولو نا، عمر کہلاتی وہ ہے جس میں، اور جب روح نہ ہو تو عمر ختم۔ میرے آقا تو روح کائنات ہے۔ جو چیز میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ اور جب روح کائنات میں تھی، نظام کائنات چل رہا تھا، اور جب رب نے اس روح کائنات کو اس عالم بالا میں بلایا تو اب روح نکل گئی تو نظام رک گیا، روح آئے تو چلے۔ اب جب روح چلی گئی، جب واپس آئی، پھر ہر چیز چلی ہے۔ اور میاں 1000 سال کے بعد بھی آپ کہتے ہیں اس کی عمر 25 سال ہے، اس لیے کہ روح کی عمر کو گنا جاتا ہے، وقت بھی وہی شمار ہوگا، عمر بھی وہی شمار ہوگی، زندگی بھی وہی شمار ہوگی جس میں روح ہے۔ محبوب گئے تو ہر چیز رکی، مصطفیٰ آئے تو ہر چیز چل پڑی۔ اور کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسرا بعبدہ لیلا۔ دیکھو معراج انمول سفر ہے جس میں مسائل ہی مسائل ہیں۔ کیا ہے؟ حضور نے جنت میں ایک صحابی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ کس کی؟ سارے بولو، جلدی جلدی مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ کس کی؟ بلال کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ مکے میں۔ بھائی مدینے میں کہاں؟ مکے میں معراج ہوا ہے۔ کہاں تھے؟ اور حضور کہاں تھے؟ جنت میں۔ سارے بولو، یہ زمین سے جنت قریب ہے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ بلال چلتا یہاں ہے زمین پہ مکے میں، اور قدموں کی آہٹ جنت میں۔ کس نے سنی؟ سارے بولو۔ نہیں سمجھو، مسئلہ ہی نہیں سمجھو بھائی۔ بولنے کی آواز زیادہ ہوتی ہے یا چلنے کی؟ سارے بولو، بولنے کی آواز زیادہ ہے یا چلنے کی؟ بھائی چلنے کی آواز تھوڑی ہے، بولنے کی زیادہ ہے۔ بلال مکے میں چلے، نبی اس کی آواز جنت میں سنے، اس لیے کہ جب آدمی جنت میں جاتا ہے تو قوا بڑے تیز اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو رب نبی کو جنت میں بلال کے قدموں کی کھٹکھٹاہٹ سنواتا ہے، وہ روزے کے اندر سلا کے باہر سے سلام نہیں سنواتا۔ نہیں سمجھو میری بات؟ نعرہ تکبیر، مسئلہ حیات النبی۔ بھئی یہ بھی تو جنت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور پڑھنے والا اس جنت کے باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے۔ اس زمین پہ بولے چلے جنت کے قدموں میں وہاں سنی جائے، اور جب یہ باہر کھڑے ہو کے پڑھے تو اندر جنت میں نہیں سنی جائے، یہ کیسی بات ہے؟ اور بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ معراج کی رات حضور کا سینہ مبارک کھولا گیا، شک صدر ہوا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، کتنی دفعہ زندگی میں ہوا، کیوں ہوا، اس میں کیا حکمتیں تھی، میں اس وقت یہ باتیں چھوڑتا ہوں۔ آدمی کے وجود سے دل نکل جائے، بندہ زندہ رہتا ہے؟ سارے بولو، دل نکال کے ایک طرف رکھ دو، دل کا جسم سے کوئی کنیکشن نہ ہو، زندہ رہتا ہے؟ اونچی آواز سے۔ اور روح کا گہرا تعلق پتہ ہے انسان کے وجود میں کس چیز سے ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ روح کا تعلق اور دل کا تعلق جسم سے، دل کا تعلق جسم سے۔ اگر دل جسم سے جدا ہو جائے تو انسان زندہ رہتا ہے؟ حضور کا معراج کی رات دل مبارک نکالا گیا، تشتری میں رکھا گیا، اس کو دھویا گیا، اس میں انوارات و تجلیات بھرے گئے۔ حضور جہاں ہیں فرشتے اٹھا کر وہاں کنویں پہ لے گئے۔ حضور کہتے ہیں جب وہ لے کے گئے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے دیکھنے میں فرق نہیں سمجھو میری بات؟ دیکھنے میں فرق، ان کی باتیں میں سن رہا تھا، سننے میں فرق، یہ ساری باتیں میں سمجھ رہا تھا، سمجھنے میں فرق۔ اور اس واقعے کی روایت سوائے رسول اللہ کے اور کوئی نہیں کرتا کہ صحابی دیکھے میں نے حضور کا سینہ چاک ہوتے دیکھا تھا، یہ نبی خود بیان کر رہے ہیں، اور بیان اس وقت کر رہے ہیں جب دل ساتھ نہیں سمجھو، دل ساتھ، دل نکل کے وہاں چلا جائے، نبی یہاں ہو، فرشتے وہاں بولیں، بغیر دل کے نبی سنتے ہیں، بغیر دل کے نبی دیکھتے ہیں، بغیر دل کے پیغمبر اس کو سمجھتے ہیں۔ نبی کے جسم میں اتنی توانائی اور طاقت ہے، دل ساتھ نہ ہو تب بھی نگاہ دیکھتی ہے، دل ساتھ نہ ہو تب بھی کان سنتے ہیں، دل ساتھ نہ ہو تب بھی اپنا وجود کام کر رہا ہے۔ اے میاں اگر دل وہاں ہے، نبی یہاں ہے،
تو توانائی میں فرق نہیں آیا. اسی کو تو نبی نے کہا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. مت پیسے کرو روح یہاں ہے یا وہاں ہے، اگر دل وہاں ہو جسم یہاں ہو. تعلق نبی کا جسم کے دل کا اتنا گہرا ہے کہ بینائی میں فرق نہیں، گوئی میں قوت گویائی میں فرق نہیں، دیکھنے میں فرق نہیں، سمات میں فرق نہیں، سوچ میں فرق نہیں. بالکل یہی ہے کہ نبی جب حجرہ اقدس میں سو رہے ہیں، باہر سلام پڑھ رہے ہو، نبی سن رہے ہیں، اس لیے پیغمبر کے وجود میں فرق نہیں آتا. وہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سارے مسئلے کس نے حل کیے؟ معراج نے. بھی یہ کس نے حل کیے؟ سبحان کہہ کے معراج نے بتایا وہ مختار کل ہے. نہیں سمجھو کیا ہے؟ نہ جانے دے 53 سال تک مکے سے باہر نہ نکلنے دے، ارادہ کرے تو رات کے ذرے میں عرش دکھا دے. اسرا بعبدہ ہی کہا، انسان ہے فرشتہ نہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی نے بتایا ہر جگہ نہیں سمجھو. ہر جگہ مسجد حرام میں تھے تو اقصی میں نہیں، اقصی میں تھے تو حرام میں نہیں. جب یہاں سے چلے تو وہاں نہیں، جب وہاں پہنچے تو یہاں نہیں. جس کی ایک منزل ہو دوسری جگہ جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں. اللہ ہجرت سے بھی پاک ہے، معراج سے بھی پاک ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا نے بتایا علم غیب نہیں سمجھو، نہیں سمجھے. اگر پتا ہوتا رب دکھاتے کیوں؟ پتا ہوتا رب بتاتے کیوں؟ پتا ہوتا رب لے کیوں جاتے؟ اس لیے تو لے گئے تھے. جو نہیں دیکھا وہ دکھلائیں، جہاں نہیں پہنچے وہ پہنچائیں، جو نہیں سمجھے وہ سمجھائیں. جس کا علم نہیں محمد تیرے علم میں وہ لانا چاہتے ہیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے نبی اپنی قبروں میں عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ سے رزق بھی کھاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں گیا تو سارے نبی پہلے تھے، میں بعد میں کیا، اس لیے کہ خاتم الانبیاء تھے. مصلی پہ سب سے آگے آئے اس لیے کہ امام الانبیاء تھے. اب حضور نے معراج کی رات سب نبیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھی. سارے بولو نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 4 چیزیں ہر نبی کی سنت ہیں. کتنی چیزیں؟ مسواک کرنا ہر نبی کی سنت، خوشبو لگانا ہر نبی کی سنت، نکاح کرنا ہر نبی کی سنت، اور نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہر نبی کی سنت. اور نہیں سمجھو سمجھتے پہ کوئی نہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہیں. یہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا وہ عظیم صحابی ہے جو خلیفہ رابع اور امت میں 4تھے درجے کا ایک بہت بڑے عظیم صاحب علم کمال شخصیت ہے. پھر حضور نے علی کو قاضی امت کہا، اور قاضی فیصلہ تب کرتا ہے جب اختلاف ہو. اختلاف تھا کہ ہاتھ یوں باندھیں یا بینک پہ پہرا دیں یا یوں کریں، کیا کریں؟ تو قاضی نے کہا ہاتھ یہاں باندھو. نہیں سمجھے؟ قاضی نے کیا کہا؟ ہاتھ. اب قاضی کا فیصلہ جو نہ مانے وہ باغی ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو قاضی کا فیصلہ نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ بھائی حضور نے نماز پڑھائی انبیاء کو، جلدی جلدی بولو میں بات ختم کروں. پڑھائی تو حضور پہ تو قرآن اترا، پہلے نبیوں پہ اترا تھا. حضور نے معراج کی رات جب نماز پڑھائی تو میرے نبی نے خود بتایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، الحمد نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. حضور نے تو الحمد پڑھی کہ حضور کہتے نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ جو 1,24,000 پیچھے کھڑے تھے انہوں نے پڑھی. ان میں سے کسی پہ فاتحہ اتری نہیں، کسی کے پاس قرآن آیا نہیں، بلکہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے محبوب یہ 7 آیتیں صرف تجھے ہی دی ہیں، تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، نہ پہلے کسی کو یاد تھی نہ کسی کو ملی. 1,24,000 رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہیں. حضور امام ہیں، امام نے فاتحہ پڑھی، 1,24,000 مقتدیوں میں سے کسی نے نہیں پڑھی. ان کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ اونچی بات سے اونچی بات سے اونچی بات سے. یہ جو جاہل کہتے ہیں نا جو نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوتی، جو نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں سوچ کے کہا کرو کہیں فتویٰ 1,24,000 نبیوں پہ نہ لگے. اللہ نے شاید معراج کرایا ہی اس لیے کہ محبوب تیرا طریقہ لوگوں کے سامنے آ جائے، ابو حنیفہ کے مسلک کی حقانیت کا ثبوت سامنے آ جائے. شاید یہی فلسفہ ہوگا کہ ابو حنیفہ کی وفات بھی اس رجب میں ہے، معراج بھی رجب میں. بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ساری باتیں معراج نے سکھائی ہیں. معراج کی یہ زمین کی 2-3 باتیں بتائی ہیں. یہ اتنا تفصیلی عنوان ہے کہ میں پوری رات معراج کے واقعات بیان کرتا رہوں. ایک سال میں نے 5 جمعے
ترتیب سے معراج پر بیان کیے تھے، اور وہ انشاءاللہ اس سال میری کتاب معراج کے حوالے سے چھپ رہی ہے جمعہ کے خطبات کی، وہ جب آئے گی تو میرے طلبہ عزیز دوست پڑھیں گے۔ اس میں عجیب عجیب اسرار اور رموز، 18 اسرار تو صرف اس پر لکھے ہیں کہ معراج رات کو کیوں ہوا، 20 اس پر لکھے ہیں کہ آسمانوں پر کیوں ہوا، پھر ہر جگہ کی حکمتیں لکھی ہیں، حضور جن منزلوں سے گزرے وہاں کیوں ٹھہرے، کس لیے نوافل پڑھی، جبریل کو ساتھی کیوں بنایا گیا، آسمانوں پہ گئے۔ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی چلتے ہیں نا، تو ایک آدمی آگے ہوتا ہے، اس کو رہبر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا۔ کیا کام ہے؟ سارے بولو نا۔ معراج کی رات جبریل رہبر، آقا سردار جا رہے تھے تو رہبر دروازہ کھٹکھٹاتا تھا۔ کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو مسئلہ سمجھایا کہ کوئی پوچھے نا کون، تو یوں نہ کہا کرو میں ہوں، میں کیا بلا ہوتی ہے، نام بتایا کرو فلانا ہوں، پھر صحیح تفصیل بتایا کرو میرے ساتھ فلانا بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو آپ کو تو ملنا چاہتا ہے اس کو نہیں ملنا چاہتا۔ یہ مسائل ہے معراج میں۔ پھر جب دروازہ کھولا اہلاً وسہلاً مرحبا مبارکبادی کا پیغام، تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم تھے۔ کون تھے بھائی؟ اب جبریل چونکہ رہبر تھے، رہبر کا کام ہوتا ہے تعارف کرانا۔ تبلیغی بھائی کہتے ہیں اچھا بھائی یہ ہمارے ساتھی جی آپ کو مسجد سے ملنے کے لیے آئے، ذرا ان کی بات سن لیں، یہ جی چودھری صاحب ہمارے محلے کے بڑے اچھے دوست ہیں، ذرا ان سے ملیں جی۔ رہبر کا کام کیا ہے؟ تعارف کرانا۔ تو جبریل کہتا ہے سلم علیہ ابوک آدم، محبوب ان کو سلام کیجئے، یہ آپ کے ابا آدم ہیں۔ حضور سلام کرتے ہیں، آدم جواب دیتے ہیں، حضور کہتے ہیں السلام علیک یا ابی آدم، میرے ابا آدم آپ پر سلام ہو۔ اور آدم کہتا ہے وعلیک السلام یا ولد الصالح یا نبی الصالح، مرحبا یا ابن الصالح، میرے نیک بیٹے، نیک فرزند، نیک نبی، تجھ پہ سلامتی۔ سمجھنا۔ آدم کہتا ہے، حضور کہتے ہیں ابا السلام علیکم، آدم کہتا ہے بیٹا وعلیکم السلام۔ باپ بیٹے کو پہچان چکا، بیٹا باپ کو پہچان چکا۔ قوال کہتا ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں مسائل کی؟ معراج ہے ہی مسائل کا نام۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ جو معراج کی رات، یہ ساری حکمتیں اس میں یہی تھی۔ اللہ کے نبی رحمت کائنات مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملے۔ میں اس وقت ان کے اسرار و رموز نہیں بتاتا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہوتا ہے نا رہبر، اس کا کام ہے تعارف کروا دے، اور تعارف کرانے کے بعد پھر ایک طرف ہو جائے، وہ آپس میں بات کریں۔ جب حضور آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو آدم نے حضور کو سلام کیا یا حضور نے آدم کو؟ سارے بولو حضور نے۔ درجہ کس کا بڑا؟ حضور کا۔ سارے بولو آقا درجے میں بڑے ہیں، لیکن فضیلت یہ ہے کہ جو آئے وہ سلام کرے۔ جو آئے، ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، اب اگر کوئی آدمی یہاں آئے تو وہ آ کر کیا کہے گا؟ سلام آنے والا کرتا ہے۔ اور ہمارے جاہل کیا کہتے ہیں؟ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، وہ آ گئے تم سلام پڑھو۔ نہیں سمجھو میری بات، نہیں سمجھو، سمجھ نہیں سکتے ہو میں کیا سمجھا رہا ہوں۔ یہاں جال کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، وہ آ گئے تم پڑھو۔ بھائی جو آ گئے پھر وہ کہے سلام۔ ہمارا عقیدہ ہے جو آئے وہ سلام کہے، اس لیے جب روضہ اطہر پہ جاتے تو ہم جا کے سلام کرتے ہیں، حضور نہیں اٹھ کے ہمیں سلام کرتے۔ آنے والے کا حق ہے السلام علیکم کہنا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ بھائی معراج کی رات ایک تحفہ آپ کو ملا۔ میری آخری بات ختم، بھائی تقریر ختم ہو رہی ہے۔ وہ پرچیوں کے جواب میں تقریر میں دے رہا ہوں، یہ میری تقریر کے جو ہے نا یہ سارے پرچیوں کے جواب ہیں، جو کچھ ان میں لکھا ہے یہ وہی باتیں ہیں۔ میں نے پرچیاں پڑھ لی ہیں، اس لیے میں نے تقریر میں وہی مسئلے معراج کے لا رہا ہوں جن میں پرچیوں کے جواب ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب ایک سوال اور سمجھ لو، میری طرف دیکھو، میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ بھائی کیا دے بابا، معراج کی رات حضور حضرت اللہ کے ہاں قرب میں گئے اور وہاں سے کتنی نمازیں لے کے آئے؟ سارے بولو۔ تو راستے میں جاتے ہوئے تو حضور سب کو ملے، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر۔ یہ حکمت بعد میں بھی ان کو کیوں ملے کبھی بتاؤں گا۔ لیکن جب حضور آ رہے تھے تو کوئی نبی راستے میں نہیں کھڑا تھا، صرف ایک ہی کھڑے تھے۔ وہ کون تھے؟ سارے بولو۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نمازوں کی تخفیف کس نے کرائی؟ سفارش کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو ہم سے کیا ہمدردی ہے؟ وہ بنو اسرائیل کے نبی ہیں، ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہماری سفارش کا حق تھا تو ابے ابراہیم کو تھا جو 7ویں آسمان پہ بیٹھے تھے، وہ سفارش نہیں کرتے، وہاں سے حضور نیچے آ گئے، اور یہ 6 آسمان والا بابا ہماری سفارش کیسے کر رہا ہے؟ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ہم ملت ابراہیم کی ہیں، ہم کعبہ ابراہیم والا لیے ہوئے ہیں، ہم نے سنت ابراہیم کی زندہ کی ہے، ہم قربانی ابراہیم کی کرتے ہیں، تو حق تو ابے ابراہیم کا تھا۔ وہ کہتے محبوب امت کے لیے 50 کی بجائے تھوڑی نمازیں لے کر جا، اس نے تو سفارش نہیں کی، موسیٰ نے کیوں کی ہے؟ سوال میرا سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ سمجھ آندی پہ یقین میں کتنی؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ خلیل اس لیے نہیں بولے کہ خلیل کہتے اس کو ہیں جو یار کے سامنے بولے نا اس کی مانی جائے۔ اللہ نے کہا جان دے آگ میں، نہیں کہا مولا جل جاؤں گا، کہا جا رہا ہوں۔ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ، کہا مر رہا ہوں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں۔ اپنی کہی نہیں، جو اس نے کہی وہ مان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لیے خلیل یہ چاہتا تھا کہ اس نے 50 دی ہیں تو یہ کیوں انکار کریں؟ میں نے بیٹے دینے سے انکار نہیں کیا، اپنی جان دینے سے انکار نہیں کیا، یہ وقت دینے سے کیسے انکار کریں؟ مگر کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو بول پڑتے ہیں۔ استاد کلاس میں پڑھاتا ہے نا، میں ایک دن گیا جامعہ میں، 40 طالب حدیث میں تھے، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدہ خاموش چپ چاپ استاد، اور کچھ حجت باز ہوتے ہیں، بے تکلفی میں، گپ شپ لگانے میں، زیادہ بولنے میں باز ہوتے ہیں۔ اور کلیم کا معنی ہی بولنے والا ہے۔ وہ تو یہاں بھی اللہ سے بول پڑے تھے، اللہ میاں اپنا دیدار کرا، نہیں سمجھو؟ جو رب کے آگے بولا نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنی کہتے آسا ڈنڈا ہے۔ بولنا جو تھا اتوقع علیہا وحش بیا علی غنمی ونفیہا مارب اخرى، لین لگا دی، چونکہ مزاج تھا۔ اب جو اللہ کے آگے بول رہا ہے وہ حضور کے سامنے کیسا نہ بولتے، اس لیے سامنے رک گئے، کہا ٹھہرے ٹھہرے جی، کتنی نمازیں؟ 50، بہت زیادہ، تھوڑی کراؤ۔ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے بات ہوئی، ہمارے ساتھ کیا ہمدردی ہے؟ 50 تھوڑی کراؤ۔ بھائی بات یہ ہے ہمارے ساتھ تو جو ہمدردی ہوگی، کام ان کو اپنا تھا، بہانہ ہمارا تھا۔ کام ان کو بہانہ، کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ اللہ اپنا دیدار کرا۔ دنیا میں کہا تھا تو اللہ نے کہا لن ترانی، تجھ میں طاقت ہی نہیں۔ اب جب کلیم کو کہا تو نہیں دیکھ سکتا، یہ چپ ہو گیا، اور اس سے شب اسرا دیکھا کہ جو دیکھ کے آ رہا ہے، میں تو نہیں دیکھ سکا، میں راستے میں ٹھہروں، اس کو تو دیکھوں جو دیکھ کے آ رہا ہے۔ حاجی حج کر کے آتا ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بھئی کس لیے جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب کو ملنے۔ حاجی وہی تو ہے جو یہاں رہتا تھا، وہی ہے، چہرہ وہی ہے، نقشہ وہی ہے، کپڑے وہی ہیں، لباس وہی ہے، بھئی پھر کس لیے؟ کہا ہے تو وہی، مگر آنکھوں میں چمک اور ہوگی۔ اب یہ آنکھیں کعبہ دیکھ کے آئی ہیں، ہم ان آنکھوں کو دیکھیں جو کعبہ دیکھ کے آئیں۔ تو کلیم نے کہا کعبے دیکھنے والی کی آنکھوں کو دنیا دیکھتی ہے، میں اسے نہ دیکھوں جو عرش اولا کے مالک کو دیکھ کے آ رہا ہے۔ اب جب حضور آئے، توجہ کرنا، ایک نیا موتی دے رہا ہوں، حضور آئے تو کلیم راستے میں کھڑے ہو گئے، بہانہ یہ بنا لیا، اور جب انوارات و تجلیات کی بارش دیکھی تو کہا اس میں تو بڑا سرور ہے، کیوں نہ انہیں پھر بھیجوں۔ پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ کلیم سوچتا تھا تو اسے دیکھ تیرا معراج، میں تجھے دیکھوں میرا معراج۔ آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور جب 9 چکر لگ گئے، اب 10ویں کے لیے بھیجا تو حضور نے فرمایا اب اپنے رب سے مجھے حیا آتی ہے، قد استحییت ربی، اب نہیں جاتا۔ کیوں نہیں گئے؟ اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ نیکی کرو، ایک تو لکھی کتنی جاتی ہیں؟ 10، سارے بولو نا۔ اب کلیم آقا 10 مرتبہ جاتے تو 10 مرتبہ موسیٰ بھی حضور کو دیکھتے کہ نہ دیکھتے؟ اب ان کا ادھر دیکھنا، ان کا ان کو دیکھنا، یہ 10 دفعہ دیکھیں تو اس ایک دفعہ دیکھنے کے برابر بھی نہیں بنتا۔ اب یہ چاہتے تھے چلو 10 دفعہ ہی دیکھوں تاکہ اس ایک نیکی کے برابر تو ہو جائے جو حضور ایک دفعہ اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں۔ میں 10 دفعہ ان کو دیکھوں تو گویا ایک دفعہ رب کو دیکھا۔ اللہ نے کہا اب 10ویں دفعہ محبوب نہ آ، اس لیے کہ یہ حق تیرا ہے، کلیم کا ہے نہیں۔ سمجھے نہیں؟
عجیب عجیب کتابوں میں حکمتیں ہیں. میں اب کیا باتیں بتاؤں آپ لوگوں کا, چونکہ یہ مزاج نہیں حکمتیں سننے کا. آپ جو سنتے ہیں اللہ آپ کو وہ مبارک کرے, وہی باتیں سنا کریں. بھائی 5 نمازیں تحفہ ملی. کتنی نمازیں؟ السلام علیکم. میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ آپ پریشان ہو گئے نا بھائی. تقریر کرتے کرتے السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ سلام کس وقت ہوتا ہے؟ جب آدمی باہر سے آئے. سلام پہلے کلام, سلام پہلے کلام بعد میں. لیکن نماز میں سلام پہلے ہے یا بعد میں؟ یہ کیوں ہے؟ وہاں سارا کلام پہلے ہے, سلام بعد میں ہے, جبکہ سلام پہلے ہوتا ہے, کلام بعد میں ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں حکمتیں ہیں. اللہ اکبر کر کے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے نے جا کر پوچھا بھئی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ کیا پوچھا؟ تو آپ نماز میں اسے بتائیں گے کتنی ہو گئیں؟ کیوں؟ نماز میں ہے. کیوں نہیں بتاتے؟ کھانا کھاؤ گے نماز میں بولو گے, کیوں؟ نماز میں ہے. تکبیرھا تحریم, تحلیلھا تسلیم. حضور نے فرمایا تحریمھا تکبیر, ہر حلال کام تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو جاتا ہے, سلام کے بعد حلال ہو جاتا ہے. یہ جو وہ پوچھتا ہے بھی کتنی رکعتیں ہو گئیں, آپ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں کہ آپ نماز میں ہیں, آپ نے جب اللہ اکبر کیا تو اب آپ یہاں ہیں ہی نہیں, آپ معراج پہ. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. اور جو معراج میں اللہ نبی کے درمیان باتیں تھیں, یہ وہی باتیں تو ہیں کہ اللہ سے کہتے ہو سبحانک تو پاک ہے, وبحمدک تعریف تیری ہے, وتبارک اسمک برکت والا تیرا نام ہے, وتعالی جدک بزرگی تجھ کو زیب دیتی ہے, ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کس سے باتیں؟ تو یہ کس سے باتیں؟ تو وہاں ہیں تو اس سے باتیں کر رہے ہیں. اس لیے کوئی کہے کتنی رکعتیں ہوئی, میں یہاں ہوں تو بولوں میں تو معراج میں ہوں. کھانا کھانا ہے کیسے بولوں, اس دنیا میں ہوں تو بولوں میں تو معراج میں ہوں. اب جب معراج کر کے واپس آئے, معراج کر کے, اور وہ باتیں ساری ہوئی, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جب معراج کر کے آئے, معراج کر کے آئے تو جو آتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام معراج سے آنے کا ہے, معراج سے. تو اب جو آتا ہے وہ پہلے سلام کرتا ہے, اس لیے آپ نے پہلے سلام کیا. اب آپ کلام کریں گے مجھے پانی پلاؤ, اب آپ کلام کریں گے مجھے کھانا کھلاؤ, اب آپ کلام کریں گے مجھ سے باتیں کرو. یہ وہی باتیں کرے گا جو معراج کر کے آیا ہے. بھائی نماز معراج کا تحفہ اور مومن کی معراج ہے. اللہ نے آقا کو وہاں بلا کے معراج کا تحفہ عطا کیا. وہ سب سے بڑا بدبخت, بد نصیب, بدمعاش ہے. یہ لفظ فاجر کا اردو میں نے ترجمہ کیا بدمعاش, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہاں فاسق فاجر کا کیا معنی ہے کوئی بتائے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنے وڈیرے امیر سردار کبیر افسران بادشاہ یہ سارے کے سارے, ان کی بات نہ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا یہ سارے بدمعاش ہیں. کھلبلی مچ گئی, برا لفظ. فرمایا بھئی عربی میں فاسق فاجر کہتے ہیں اس کو ہے. نماز نہ پڑھنا فسق و فجور ہے, روزہ نہ رکھنا فسق و فجور ہے, غلط کام کرنا فسق و فجور ہے. تم اپنی زبان میں اور الفاظ استعمال کرتے ہو, عربی میں فسق و فجور کا معنی بدمعاشی کرنا ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ نبی کی آنکھوں کو دکھاتا ہے, اللہ کو ناراض کرتا ہے, معراج سے محروم ہوتا ہے. اس سے بڑا بدمعاش اور کون ہوگا؟ میری بات آپ نہیں سمجھے؟ بھائی میں کسی ایک شریف آدمی کا دل دکھاؤں تو اگلا آدمی مجھے کہے گا تو بدمعاشی تے تول گیا ہے, اپنے آپ کو تو بڑا بدمعاش سمجھتا ہے. میں کسی عام آدمی کا دل دکھاؤں تو مجھے لوگ یہ کہیں, اور جو نبی کی آنکھوں کو دکھائے نماز نہ پڑھ کے, میں اس کو کیا کہوں؟ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے اللہ کے لیے 5 وقت نمازوں کا اہتمام کیجئے. میرے بھائی نے غلام مسفل نے بڑی محنت کی, بہت اچھے جلسے کا انتظام و اہتمام کیا. میں اس پر ان کو کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ حضرات کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے بہنوئی جن کے ایصال ثواب میں یہ تقریب انعقاد پذیر ہے, سب حضرات آخر میں